ہیں مسلمان، لیکن قرآن و سنت نے میاں بیوی کی جو ذمہ داریاں متعین کی ہیں ان کو اپنانے، ان کو فالو کرنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے کم لوگ تیار ہیں۔ اور نازک اس طرح کہ بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ شریعت کا جو حکم ہے لوگوں کے سامنے وہ بیان کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شوہروں کے حقوق بتائے جائیں تو بیویاں ناراض، یا بیویوں کے حقوق بتائے جائیں تو عموماً شوہر ناراض، بلکہ شوہر کہتے ہیں کہ ان مسائل کو ٹیلی ویژن سے یا لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں، کیونکہ عورتوں میں پھر بغاوت پیدا ہو جائے گی، یعنی قرآن و سنت پر عمل کرنے سے عورتیں باغی بن جائیں گی، یا ہماری جو اپنی ایکسپلائٹیشن استحصالی طبیعت ہے وہ استحصالی طبیعت کا خاتمہ ہوگا۔ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کیا حقوق متعین فرمائے، کس کے لیے کیا ذمہ داریاں متعین فرمائیں۔ ان ذمہ داریوں سے پہلے یہ سمجھیے کہ دونوں کی زندگی یعنی میاں بیوی کی قرآن مجید اس کو کس خوبصورت انداز سے پیش کر رہا ہے۔ یہ ایک مقدس رشتہ ہے اور اللہ کا نام لے کر تم نے ایک دوسرے کو اپنے لیے جائز کیا ہے۔ اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں بیوی پر، بیوی کی ذمہ داریاں شوہر پر، دونوں کو سمجھنا اور ادا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ وہ جو بینیفٹ ہے، جو فائدہ ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا وہ ہمارے گھروں میں دیکھنے کو آئے، وہ سکون، وہ راحت جس کی دنیا کو تلاش ہے، جو گھر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ دیکھنے میں آئے۔ اس کو آپ دیکھیے سورہ روم آیت 21، اس میں کیا بات بتائی گئی؟ شادی کا بینیفٹ، فائدہ بتایا گیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، سائنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی نشانیوں میں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نشانی کے پیش فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے، یعنی انسانی مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، یہ جوڑے بنائے گئے تاکہ زندگی بہتر انداز سے ہموار طریقے سے چل سکے۔ زندگی کا فائدہ کیا ہونا چاہیے، میاں بیوی کا نفع، بینیفٹ کیا ہونا چاہیے، قرآن کریم کی اس صورت کو ہر بہن اپنے گھر میں پڑھے، ہر بھائی اپنے گھر میں پڑھے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم جائزہ لے سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بطور نشانی کے پیش فرمایا کیا ہمارے گھر میں اس کا فائدہ دکھائی دے رہا ہے، اور دکھائی دے رہا ہے تو الحمدللہ مقام شکر ہے، اور اگر نہیں دکھائی دے رہا ہے تو کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کہا گیا اس کا ایک بینیفٹ یہ ہے میاں بیوی کے رشتے کا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون ملے، راحت ملے، ٹرینکوالٹی ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر گھر کا ماحول ایسے بن جائے کہ شوہر یہ چاہے کہ میرا وقت زیادہ باہر گزرے، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں گھر میں آؤں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ لِتَسْكُنُوا مس ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی کمی ہے، گھر والوں کے اندر کوئی کمی ہے، شوہر کے اندر، اسی لیے وہ باہر ادھر ادھر پھر رہا ہے، گھر آنا اس کے لیے اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، وہ رغبت، وہ شوق وہ نہیں ہے اس کے اندر، تو کوئی ریزن ہوگا اس کا، کوئی سبب ہوگا اس کا۔ اور اسی طرح سے دونوں کے لیے آپس میں مودت، مہربانی، شفقت کا انداز ہونا چاہیے، بیوی شوہر پر اور شوہر بیوی کے لیے رحمت کا ذریعہ ثابت ہو۔ کب رحمت کا ذریعہ ثابت ہوں گی؟ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں کہ اس کی کیا طبیعت ہے، اس کی کیا مرضی ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جس کو وہ ناپسند کر رہا ہے، تاکہ اس کے مطابق آپ گھر کا ماحول بنا سکیں۔ شوہر محسوس کرے کہ میری بیوی میرے لیے باعث رحمت و سعادت ہے، میرے لیے مودت ہے اس کے اندر، اور اسی طریقے سے بیوی کی کیا خواہشات ہیں، اس کی کیا رغبت ہے، اس کی کیا مرضی ہے، یہ شوہر کو معلوم کرنا چاہیے، تاکہ آپ بن مانگے کہ وہ چیزیں جو اس کی ضروریات ہیں وہ دے دیا کریں، اور وہ بھی پھر اس طرح سے سکون محسوس کرے گی کہ شوہر میرے لیے زندگی کی سب کچھ متاع عزیز ہے۔ دونوں طرف سے یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر تیسرا فائدہ بتایا گیا، رحمت، گھر کے ماحول میں رحمت بھری بات دکھائی دینی چاہیے، دونوں طرف سے خیر کے جذبات، برکت کی باتیں ہوں، برکت دیکھنے میں آئے میاں بیوی کی زندگی میں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا معنی ہے کہ یا تو شوہر میں کوئی کمی ہے یا بیوی میں، یا دونوں ملا کر کوئی کم کر رہے ہیں۔
آپ نے کبھی سوچا بطور شوہر کہ میں گھر جاؤں اور مجھے فکر لاحق ہو کہ میرے پیسے بیوی چوری کر لے گی، میرے کاغذات پر نظر ڈالے گی، میرے ڈاکومنٹس پڑھ لے گی، اس لیے مجھے چھپا کر رکھنا چاہیے؟ تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ گھر پھر آپ کے لیے باعث سکون بنا؟ نہیں بنا۔ آپ کے گھر میں آپ کو بچنا پڑ رہا ہے، ڈرنا پڑ رہا ہے۔ کیا آپ کا اتنا اعتماد بھی نہیں ہے اپنی بیوی پر؟ کون سی چیز چھپا رہے ہیں اپنی بیوی سے آپ؟ کیوں چھپانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر بیوی یہ محسوس کرے کہ اب شوہر آ رہا ہے، لہٰذا یہ چیزیں ادھر ادھر سمیٹ کے رکھ دو تاکہ شوہر کی نظر نہ پڑے، تو کیا چھپانا چاہتی ہیں شوہر سے آپ؟ اور چھپانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کون سا کام ایسا آپ کر رہی ہیں جو کہ چھپانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ دونوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بیٹھ کر کبھی تنہائی میں خود بیٹھ کر میاں بیوی دونوں اس پر ڈسکس کریں۔ اس میں کوئی شرما شرمی کی بات نہیں ہے، یہ گھر کا مسئلہ ہے، یہ خاندان کا مسئلہ ہے، یہ اولاد کا مسئلہ ہے۔ جب تک دونوں اس کو بیٹھ کر حل نہیں کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ باہر آپ کسی سے ایڈوائز لینے، نصیحت لینے، مشورہ لینے بعد میں جائیے، پہلے خود اپنا جائزہ لیجئے۔ اور قرآن کریم میں جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، سورہ نساء کی جو پہلی آیت، کبھی اس نے غور کیا؟ کبھی آپ نے اس پر توجہ دی؟ کیا وہ خانہ پوری ہے جو قاضی صاحب پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ کاش کہ ہمارے دلہے دلہن، ان کی دونوں فیملیز اس کو سمجھتی۔ یہ خانہ پوری نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے زندگی کا اہم میسج دیا جا رہا ہے، ہدایت نامہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اہم موقعوں پر خطبۃ الحاجہ پڑھا کرتے تھے، جو ہمارے ہاں نکاح کے موقع پر عموماً پڑھا جاتا ہے۔ سورہ نساء کی اس میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اللہ کا خوف کرو، ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ان رشتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ دنیا میں کوئی طاقتور ہو سکتا ہے، کوئی کمزور ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے سب کمزور ہوں گے، طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہاں جو فیصلہ ہوگا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے، کس سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ آدمی زبان سے جس کو چاہے مطمئن کر دے، مگر کیا رب العالمین کو بھی ہم مطمئن کریں گے قیامت کے دن؟ جو عالم الغیب ہے، جو یہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور مرد اس کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے ایک اور حکم بھی دیا گیا۔ سورہ نساء آیت 19 پڑھیے اس کو، کیا کہا گیا دیکھیے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ تم معروف کے ساتھ، خیر کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو، کائنڈنس کا مظاہرہ کرو۔ مردوں کے لیے ایک پوائنٹ آگے کا دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا معاملہ کرنا چاہیے، تمہارا سلوک بہتر سے بہتر ہو ان کے ساتھ، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم یہ مت سمجھو کہ تم ہی ضروری ہو، عورتیں بھی تمہارے لیے اتنی ہی ضروری ہیں جتنی تم ان کے لیے ضرورت ہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے تکملہ ہیں۔ عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت۔ کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے کہ وہ عورت ہے تو اس نے گویا کوئی قصور کر دیا۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، بیٹی والے ہو کر اتنی باتیں کر رہے ہو، بیٹی والے ہو کر تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ بیٹی کو تو دب کر رہنا چاہیے، جھک کر رہنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے۔ پڑھیے قرآن کہتا کیا ہے، دیکھیے قرآن۔ بیٹی ہونا کوئی قصور نہیں ہے، یا بیٹی والا ہونا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حقوق متعین فرما دیے۔ میں اور آپ اس میں اگر کٹوتی کریں گے ہم مجرم ہوں گے۔ اللہ نے تو انصاف کے ساتھ سب کے جو حقوق ہیں، سب کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بتا دی گئیں۔ لیکن مرد کے لیے ایک پوائنٹ اور زیادہ جو بتایا گیا اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں فرمایا گیا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ تم زیادہ اچھا سلوک کرو۔ وہ عورت اپنا گھر چھوڑ کر، ماں باپ، اپنی فیملی، ساری چیزیں چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہی ہے، تو آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ ماں باپ جو پھولوں کی طرح پالی ہوئی بچی کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا غلط سلوک کی وجہ سے وہ پھول آپ کے پاس آ کر مرجھا جائے۔ آپ اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی باس پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے سخت باس پرس رکھی گئی جو اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ سکے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکے۔
तिरमिज़ी की एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिकुम व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में बेहतरीन आदमी वो है कौन? जिसकी मस्जिद वाले तारीफ़ करें, जिसकी सोसाइटी वाले तारीफ़ करें? नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन आदमी वो है जिसके अखलाक की गवाही उसकी बीवी की तरफ से मिले। देखिए मुकाम औरत का कितना ऊंचा है कि मेरे अच्छे होने के लिए गवाही बाहर से नहीं, घर से मिलनी चाहिए। अगर मेरी बीवी मेरे हुस्न अखलाक से, मेरी किरदार से, मेरी सीरत से मुतमईन है और वो गवाही दे रही है, तो इसका माना है शरई तौर पर मैं बेहतर हूँ। और अगर मेरी बीवी मेरे अखलाक की गवाही न दे, बाहर वाले चाहे कितनी तारीफ़ क्यों ना करें, वो सेकंड हैंड तारीफ़ है, दूसरे दर्जे की तारीफ़ है। पहले दर्जे की जो तारीफ़ है वो घर से मिलनी चाहिए। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में फरमाया कि तुम मुझे देखो, मैं अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर सलूक करता हूँ। अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल आपने पेश फरमाई। इसीलिए जब पहली वही नाजिल हुई, आपके ऊपर एक खौफ की जैसे कैफियत तारी थी। घर में जब आप तशरीफ़ लाए, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने जब बात की गई तो उन्होंने उसको कैसे कबूल किया, ये गवाही हज़रत खदीजा ने कैसे दी, हम इंशाअल्लाह एक ब्रेक के बाद पेश करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम, मुख्तसर वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हाजिर होते हैं। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। उम्मीद है आप इस महीने की बरक़ात से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रोज़े, एतिकाफ़ और तरावी अपनी जनाब में कबूल फरमाए। झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण से मिटा देने के लिए काफी है। हर पहलू, हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक, आज रात 10:30 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और एक जुमे से दूसरे जुमे तक और रमजान से दूसरे रमजान तक कफारा है उन गुनाहों का जो इनके बीच में हों, जब तक कबीरा गुनाह न करे। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुत तहारा हदीस नंबर 450। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। हम बता रहे थे कि जब तक हुस्न अखलाक और उम्दा सीरत की गवाही बीवी की तरफ से न मिले, उस वक्त तक दूसरी जो गवाहियाँ हैं दूसरे दर्जे की हैसियत रखती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, आप जब घर में तशरीफ़ लाए, आपने कहा कि मुझे कुछ खौफ सा होने लगा है। फिर आपने वो सारी कैफियत बयान की। तो हज़रत खदीजा ने क्या कहा फौरी, ये उनकी 15 साला रिफ़ाक़त थी, उसका निचोड़ वो पेश कर रही हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र 25 साल की थी तो आपकी शादी हुई, और जब 40 साल की हुई तो पहली वही आई। तो 15 साला ज़िंदगी का खुलासा हज़रत खदीजा बतौर बीवी के क्या पेश करती हैं कि मुझे खौफ सा होने लगा है, कोई ऐसा ना हो कि मुझे कोई नुकसान पहुँचे। तो उन्होंने कहा, कल्ला, नामुमकिन है कि आपको कोई नुकसान पहुँचे। कौन भला नुकसान पहुँचाएगा आपको? आपके अंदर इतनी खैर की बातें पाई जाती हैं, इतनी अच्छी आदतें आपके अंदर पाई जाती हैं। आप गरीबों के साथ ख्याल रखते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, बेकसों का सहारा बनते हैं। आपके अंदर ये खूबी है। भला ऐसा शख्स जिसके अंदर ये सारी खूबियां हैं, कौन उसको नुकसान पहुंचाएगा?
دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی شہادت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوں، اس کی گواہی پریکٹیکل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیسا دے رہی ہیں. پہلی وحی کے موقع پر کس جرأت کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ اور کس اعتبار اور اعتماد کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. یہ گواہی کب ملتی ہے؟ جب آپ کا سلوک بیوی کے ساتھ اس درجے کا ہوگا، اس لیول کا ہوگا. اور اسی طرح نبوت کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کی. ان میں سے ایک یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیجیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ذہین تھیں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ نبی کی پوری سیرت، نبی کی پوری بایوگرافی، اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک جملے میں بات مکمل کر دی. انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھتے ہو؟ کہا کہ قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی سیرت بیان کی جائے. تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو. قرآن اگر تھیوری ہے تو نبی اس کی پریکٹیکل شکل ہے. نبی چلتا پھرتا گویا کہ قرآن ہے. نبی کو پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو پڑھ لو، یہ انف ہے تمہارے لیے. کتنی بڑی گواہی ہے. یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کا جو انداز، نبی کی جو باتیں، نبی کی جو عادات، نبی کا جو طور طریقہ ہے وہ ہو بہو قرآن کا ہے. جو قرآن کہتا ہے وہی نبی کرتے ہیں. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے کون بیوی ہو سکتی ہے جو اتنی بڑی گواہی دے دے اپنے شوہر کے بارے میں. یہ اسی وقت ممکن ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا سلوک کرتا ہوں. تو اس کے لیے شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، رسپانسبلٹیز کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیز ان پر مقرر فرمائی ان کو سمجھیں، اس کو ادا کریں. اسی طریقے سے بیویوں کے لیے بھی کچھ احکام دیے گئے. خواتین کو چاہیے کہ ان احکام کو بھی سمجھیں وہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو. دنیا میں بھی ان کے گھر کا ماحول سکون کا، مودت کا اور رحمت کا ماحول بن سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا، کہ کوئی عورت، کوئی خاتون 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لے اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ پابندی کے ساتھ رکھے، اور وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت، عفت، شرم و حیا کی حفاظت کرے، اور وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے. تو اس کے لیے کیا بشارت دی جا رہی ہے؟ اس کے لیے کہا جا رہا ہے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. کرنے میں تھوڑے سے کام ہیں. عورت کے لیے کوئی برڈن، کوئی بوجھ، کوئی ایکسٹرا ایسی ذمہ داری نہیں دی جا رہی ہے جو اس کے لیے بہت مشکل ہو. کہا جا رہا ہے کہ وہ عورت جو نمازوں کی پابندی کرے، روزہ رکھے، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ جنت میں یقینی طور پر داخل ہوگی. دیکھنے میں یہ کام بظاہر بہت چھوٹا ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو خواتین کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ انہیں جنت بہت آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے. تو خاتون کو یہ سمجھنا چاہیے، بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اگر ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، نماز میں غفلت ہو رہی ہے، روزوں میں غفلت، دینداری میں غفلت، یا شرم و حیا کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، شرم کے منافی کوئی کام کیا جا رہا ہے، بدکاری کی طرف وہ جا رہی ہے، برائیوں کی طرف وہ جا رہی ہے، یا اسی طریقے سے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہی ہے، تو وہ دونوں تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں. عورت کے لیے نقصان ہی نقصان، تباہی ہی تباہی ہے. ایسی صورت میں دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور اس کو جس طریقے سے شریعت چاہتی ہے اسی طریقے سے بجا لائیں. اور اگر کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، ہو بھی سکتا ہے، ان اختلافات اور جھگڑوں میں ریئلسٹک بنے، حقیقت پسند بنے. جذباتی اور ایموشنل انداز سے مسائل کو حل نہیں کیا کرتے. اور خاص طور پر فیملی کے جو مسائل ہیں، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ جذباتی انداز کو اپنا کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیشہ گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر یہ شکایت پیدا ہوئی ہے تو اس کا کوئی ریزن ہوگا. جب آپ دوسروں کی بیٹی کو اپنے گھر میں لاتے ہیں
یہ تصور کیجئے کہ آپ کی بھی بیٹی کسی اور کے گھر جا رہی ہے، آپ جو چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں سلوک ہو، یہاں بھی کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیجئے، ایسے ہی آپ ان کے ساتھ سلوک کیجئے، ورنہ اگر آپ اس کو باندی نوکرانی کا روپ دے دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے کوئی جذبات نہیں ہیں، اس کے کوئی احساسات نہیں ہیں، تو پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے لیے اطاعت گزار بنے گی، فرما بردار بنے گی۔ کیسے یہ ممکن ہے؟ کیسے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح سے دونوں کی فیملیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات لڑائی جھگڑے اختلافات کے ڈائریکٹ اسباب ہوتے ہیں، براہ راست سبب میاں بیوی کے درمیان، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انڈائریکٹ ہوتی ہیں، بالواسطہ طور پر، یعنی دونوں ٹھیک ہیں مگر گھر کے کچھ متعلقین کی وجہ سے، چاہے وہ ساس کی طرف سے ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کی طرف سے ہو یا دیور کی طرف سے ہو، کچھ بھی رشتہ دار ایسے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شکایتیں براہ راست ہیں یا یہ شکایتیں بالواسطہ اور انڈائریکٹ اسباب کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، اور ان میں سے کچھ شکایتیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی آپ محنت کریں گے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے، اور کچھ شکایتیں ایسی ہیں جو دور نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کو بھی آپ دیکھیں کس قسم کی شکایت ہے، وہ شکایت جو قابل علاج ہے یا وہ شکایت جس کا علاج ممکن نہیں، جس کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ جب اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو مناسب اور صحیح طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مناسب اور عمدہ انداز سے اس کو ڈیل کر لیں آپ، تاکہ وہ بات بہتر طریقے سے حل ہو جائے۔ جیسے ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان کے انداز کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ شاید کوئی بات ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے عقل مند والدین کا انداز اور طریقہ، مسائل کو بہت زیادہ پھیلاتے نہیں ہیں، اور مسائل پھیلنے اور پھٹنے سے پہلے اس کی تلافی کی فکر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی، سمجھ گئے اور پوچھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ باتیں بتا رہی تھیں جس سے مطلب شکایت کا انداز تھا ان کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تفصیل نہیں سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ان کو روکتے ہوئے کہا کہ بیٹی کوئی شوہر ایسا بھی ہوتا ہے جہاں کوئی اختلاف نہ ہو جائے، جہاں کبھی اونچ نیچ نہ ہو جائے، کبھی ایسے ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں کی طبیعتیں جداگانہ ہیں اور یہ 24 گھنٹے کا رشتہ ہے، تو اس میں کبھی کوئی بات اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تو تم خیر کی طرف دیکھو، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا بھلائیاں ہیں، تو ان سے تم زیادہ کام لو تاکہ جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اب بات بالکل وہ شروع ہی کر رہی تھیں کہ آپ نے اس کو دور بھی کیا، اس کی اصلاح بھی فرما دی اور اصلاحی تدبیر بھی دے دی ان کو، تو اس طرح سے ان کا حوصلہ بھی بڑھا، اور پھر وہ شرمندگی بھی محسوس کی کہ خامخواہ اتنی سی بات پر مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو ہدایت دی ہے۔ اب وہ بھی تھوڑا سا شرمندگی کا احساس کرنے لگے، اور اس کے بعد ان کی اس سے زیادہ وہ قدر کرنے لگے، تو اس طرح دونوں کے لیے فائدے کی شکل نکل آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کہ ابا جان نے ان کو اس عمدہ انداز سے سمجھا دیا کہ بات فوری سمجھ میں آ گئی، اور حضرت علی کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، اور فوری طور پر انہوں نے ریئلائز کیا کہ اس طرح سے ہم اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی کے اندر اگر چھوٹی موٹی کوئی ایسی بات ہو جائے تو رشتہ دار، ملنے جلنے والے اس کو ہوا نہ دیں، اس کو بہت بلو اپ نہ کریں، اس سے دونوں خاندان برباد ہوں گے، فیملی اجڑ جائے گی۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے مسائل کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس بھی خوش اور آپ ان کے پاس بھی وہ کریڈٹ لے سکیں، دونوں طرح سے کریڈٹ کی چکر میں وہ دونوں کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yeah.